رو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار، راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، کروڑوں ہی مر گئے۔ لدھیانہ وہ شہر ہے جس میں مورخہ 23 مارچ سن 1889 عیسوی کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی داغ بیل پڑی۔ سن 1880 عیسوی کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب اسلام پر چاروں طرف سے مذہبی حملے ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کی قسم پرسی کی یہ حالت تھی کہ وہ ان حملوں کی زد میں آ رہے تھے۔ اس وقت اسلام کی اس نازک حالت پر اگر کوئی حقیقت میں فکر مند تھا اور اسلام کا دفاع کرنا چاہتا تھا تو وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی دفاع اور اس کی خوبصورت تعلیم سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے کتاب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی۔ براہین احمدیہ کی اشاعت نے یوں تو ملک بھر میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا، مگر شہر لدھیانہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ یہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عقیدت مندوں کی ایک جماعت قائم ہو گئی تھی۔ یہ جماعت ہزار جان سے چاہتی تھی کہ حضرت اقدس علیہ السلام ان کے ہاں لدھیانہ تشریف لائیں، اور اس غرض سے ان کی طرف سے بار بار درخواستیں بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، اور حضور علیہ السلام نے اسے ازراہ شفقت منظور فرماتے ہوئے وعدہ بھی کر لیا۔ غرض براہین احمدیہ کا سر رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہوا، اور بعض لوگوں نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ بیعت لیں، لیکن آپ نے بیعت لینے سے ہمیشہ انکار کیا اور یہی جواب دیا کہ ہمارے سب کام خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ حتیٰ کہ سن 1888 عیسوی کا دسمبر آ گیا، جبکہ آپ کو الہام کے ذریعہ لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت اقدس کی طبیعت اس بات سے کراہت کرتی تھی کہ ہر قسم کے رطب و یابس لوگ اس سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں، اور دل یہ چاہتا تھا کہ اس مبارک سلسلہ میں وہی مبارک لوگ داخل ہوں جن کی فطرت میں وفاداری کا مادہ ہے اور کچے نہیں ہیں۔ چنانچہ 1 دسمبر سن 1888 عیسوی کو آپ نے تبلیغ کے نام سے اشتہار میں بیعت کا اعلان عام کرتے ہوئے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ اور پھر مورخہ 12 جنوری سن 1889 عیسوی کو تکمیل تبلیغ کا اشتہار تحریر فرمایا، اور اس میں 10 شرائط بیعت تجویز فرمائیں، اور مسلمانوں میں سے بیعت کرنے کا ارادہ رکھنے والے افراد سے استخارہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس اشتہار کے بعد حضرت اقدس قادیان سے لدھیانہ تشریف لے گئے، اور حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان واقع محلہ جدید میں فروکش ہوئے، اور یہی سے ہی 4 مارچ سن 1889 عیسوی کو بیعت کی اغراض و مقاصد پر مشتمل ایک اور اشتہار شائع فرمایا۔ اس اشتہار میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے، اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو، اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک و مقدس خدمات میں
جلد کام آ سکیں۔ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر ایک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ اسی اشتہار میں آپ نے ہدایت فرمائی کہ بیعت کرنے والے احباب 20 مارچ کے بعد لدھیانہ پہنچ جائیں۔ اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد کثیر تعداد میں آپ کے پیروکار اور سعید فطرت لوگ لدھیانہ شہر پہنچے، اور یہیں پر ہی مورخہ 20 رجب سن 1306 ہجری بمطابق 23 مارچ سن 1889 عیسوی کو حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان واقع محلہ جدید میں حضرت اقدس علیہ السلام بیعت لینے کے لیے مکان کی ایک کچی کوٹھڑی میں، جو بعد میں دارالبیت کے مقدس نام سے موسوم ہوئی، بیٹھ گئے، اور دروازے پر حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا۔ انہیں ہدایت دی کہ جسے میں کہتا جاؤں اسے کمرہ میں بلاتے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے مولانا کا ہاتھ کلائی پر سے زور کے ساتھ پکڑا اور بڑی لمبی بیعت لی۔ اس وقت بیعت کے الفاظ یہ تھے: آج میں احمد کے ہاتھ پر اپنے تمام گناہوں اور خراب عادتوں سے توبہ کرتا ہوں جن میں مبتلا تھا، اور سچے دل اور پکے ارادہ سے عہد کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا، اور دین کو دنیا کے آراموں اور نفس کے لذات پر مقدم رکھوں گا، اور 12 جنوری کے 10 شرطوں پر حتی الوسع کاربند رہوں گا، اور اب بھی اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ربی انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اسی طرح پر پہلے دن باری باری 40 افراد نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی، اور اس طرح جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ موقع پر بیعت کے تاریخی ریکارڈ کے لیے ایک رجسٹر تیار ہوا، جس کی پیشانی پر یہ لکھا گیا: بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام لدھیانہ میں 18 اپریل سن 1889 عیسوی تک مقیم رہے۔ ابتدا محلہ جدید میں، پھر محلہ اقبال گنج میں، تاہم بیعت کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ پہلے بیعت اکیلے اکیلے ہوتی رہی، پھر خطوط کے ذریعہ سے، پھر مجمع عام میں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اکثر یہ دستور تھا کہ بیعت کرنے والوں کو نصاحت فرماتے تھے۔ اس جماعت میں داخل ہو کر اول زندگی میں تغیر کرنا چاہیے کہ خدا پر ایمان سچا ہو اور وہ ہر مصیبت میں کام آئے۔ پھر اس کام کے احکام کو نظر خفت سے نہ دیکھا جائے، بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جائے، اور عملاً اس تعظیم کا ثبوت دیا جائے۔ نیز فرمایا: نرا بیعت کا اقرار کوئی شے نہیں، دعا کرو اور سستی ہرگز نہ کرو۔ جو تعلیم تم کو دی جاتی ہے اس کے موافق اپنے آپ کو بناؤ۔ پھر یہ چند روزہ زندگی ہے، ایک دن آنا ہے کہ نہ ہم ہوں گے اور نہ تم۔